بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. اسی آیت مبارکہ سے ایک بہت بڑی سورت جو 24 رکوع پر مشتمل سورۃ النساء، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے عورتوں سے متعلق، نکاح سے متعلق، معاشرت سے متعلق اور بھی دیگر بہت سارے احکام و مسائل اس میں بیان فرمائے. عام طور پر قرآن کریم جو خطاب کرتا ہے وہ مردوں کو مخاطب کر کے بیان فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی یہ خطاب مردوں کو ہے جس کے ضمن میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قرآن بھی مردوں ہی کو خطاب کرتا ہے، عورتوں کا تو تذکرہ ہی نہیں آتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اس آیت میں دونوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے سارے اعمال کو قبول کر لیا، اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں کسی بھی ایمان والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت. یہاں پر مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ. بعض صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، یا رسول اللہ، ازواج مطہرات کی تو قرآن میں بہت ساری آیات، بہت ساری فضیلت ازواج مطہرات کے متعلق، ان کی فضیلت، ان کی افضلیت دیگر عورتوں پر بیان فرمائی. عام عورتوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن نے عام عورتوں کے لیے کچھ کہا کہ نہیں کہا؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی جس میں 10 مقام پر، یعنی اسی ایک آیت کے 10 جز ہیں، ایک ہی آیت کے 10 پارٹس ہیں، جس میں مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ کیا. چنانچہ اللہ نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. 10 جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا کہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، اور قناعت کرنے والے، اللہ نے جو دے دیا اس پر اکتفا کرنے والے، مرد ہو یا عورت ہو، صبر کرنے والے، مرد ہو یا عورت ہو، سچ بولنے والے، مرد ہو یا عورت ہو، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے، مرد ہو یا عورت ہو،
والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد ہو یا عورت ہو، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد ہو یا عورت ہو، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہو یا عورت ہو، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہو یا عورت ہو۔ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے سبھی کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر لیا، اور اللہ نے ان سب کے لیے یہ چیزیں تیار کر دی۔ ایک سورت آئی ہے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، جس میں حضرت عمران کے پورے خاندان کا تذکرہ ہے، حضرت عمران کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک، یعنی حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت مریم کا تذکرہ۔ تو ایک سورہ آل عمران آئی جس میں آل عمران کا تذکرہ، اور ایک سورت مریم آئی جس میں پوری سورت کے اکثر حصے میں حضرت مریم کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو کچھ مومن عورتیں یہ بھی تو تصور کر سکتی ہیں، کچھ نیک عورتیں، صالح عورتیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں نیک اور صالح لوگوں کے دلوں میں یہ سب خیال آتے ہیں۔ قرآن چونکہ خود اپنے اندر ایک جلال اور عظمت لیے ہوئے ہے، قرآن کتنا زبردست جلال لیے ہوئے ہیں۔ ایک آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیں تو یہ اس قرآن کے جلال کے پریشر کی وجہ سے، لفظ تصدع جو قرآن نے استعمال کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہائی پریشر کی وجہ سے کسی چیز کا بلاسٹ ہو جانا، کسی چیز کا پھٹ جانا۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اس کے جلال کی وجہ سے وہ بلاسٹ ہو جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو انسان کے قلب پر نازل فرمایا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال، 20 سال، 10 سال، 11 سال کے بچے پورا قرآن سینے میں رکھ لے رہے ہیں۔ ان کا تو کلیجہ تھوڑا سا ہے، ان کا تو دل بہت چھوٹا سا ہے، وہ کیوں نہیں پھٹا؟ قاعدہ تو یہ ہے کہ اس نے بھی پھٹ جانا چاہیے، اور یقیناً پھٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اپنے اس جلال کو نازل فرمایا، اور اس جلال کو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر نے جمال میں کنورٹ کر کے اور اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کر کے امت کے سامنے پیش کیا، تو امت کے ایک ایک فرد کے لیے اس کو پڑھنا آسان ہو گیا۔ جس طریقے سے ایئر کنڈیشن میں کمپریشر ہوتا ہے، وہ کرنٹ جو انتہائی درجے گرم ہوتا ہے اس میں آگ ہوتی ہے، آپ 10,000 11,000 کے والٹ کے وائر کو پکڑ لو تو آدمی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو کرنٹ اے سی میں جا رہا ہے، وہ گرم بن کے جا رہا ہے، لیکن اے سی کا کمپریشر اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کر کے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا فریج میں دے رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کمرے میں سپلائی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ آپ کے قلب اطہر نے جو کہ سراپا رحمت اور جمال ہی جمال ہے، اس کو رحمت میں اور جمال میں اور ٹھنڈک میں تبدیل کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس لیے امت کے سینوں کے، امت کے دلوں کے اندر اور امت کے بچوں اور مردوں اور عورتوں کے سینے پھٹ نہیں رہے ہیں، ورنہ قرآن ہے ہی ایسی چیز کہ اس کے پریشر سے دل پھٹ جائے۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی نیک خواتین کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، بات یہاں سے چلی تھی
کہ اس قسم کے سوال نیک لوگوں کے دلوں میں ہی آتے ہیں کہ اللہ نے آل عمران کا تذکرہ کیا، مریم کے نام سے پوری صورت بیان کی، عام عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام عورتوں کے لیے بھی ایک سورت النساء اس کا نام ہی رکھ دیا، عورتوں والی صورت، عورتوں کی صورت، اور چھوٹی موٹی بھی نہیں، 24 رکوع پر مشتمل، یعنی سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے اور اس کے بعد میں 24 رکوع پر مشتمل پورے قرآن میں صرف 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ اعراف ہے جس کے 24 رکوع ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے جس کے 24 رکوع ہیں۔ اتنی یعنی قرآن کریم کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی صورت اللہ نے عورتوں کے بیان اور عورتوں کے حقوق پر نازل فرمائی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا، جو ختم ہوئی تو اس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وہاں صورت ختم ہو رہی ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صورت ختم، اور سورہ نساء اس کے فوراً بعد شروع ہوئی تو اس کی ابتدا بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اس کے اختتام پر بھی کہا اللہ سے ڈرو، اور یہاں بھی کہا کہ اپنے پروردگار سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھی معاشرت اور بہترین زندگی، گھریلو زندگی جس کو انسان کی ضرورت ہے، جس کو انسان کی تلاش ہے، وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہی دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور شادی شدہ لوگوں کا تو تجربہ بھی ہے کہ جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے اسی آیت کو پڑھتے ہیں۔ قاضی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں سب سے پہلے، یعنی اس میں کہا گیا اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ کیوں اللہ سے ڈرو؟ اور بھائی نکاح کا بیان چل رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے نکاح کی فضیلت کی کوئی آیت پڑھی جاتی، نکاح کے مہر کی فضیلت پر کوئی آیت پڑھی جاتی، گھر میں کیسے رہنا ہے اس کی آیت پڑھی جاتی، اتقوا اللہ اتقوا الناس یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ آیت پڑھی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ازدواجی زندگی میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر زندگی جہنم بن کے رہ جاتی ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، جب دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں، دونوں جب ایک دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر زندگیاں کہاں سے اچھی بنے گی؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو نفس واحدہ یعنی سب کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس واحدہ سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہی سے، حضرت آدم علیہ السلام ہی سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ اب آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو کیسا پیدا فرمایا؟ مفسرین نے اس میں 2 باتیں لکھی ہے۔ بعض حضرات نے تو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو مٹیریل بچ گیا تھا اس سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ بعض حضرات نے فرمایا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے اپنے حکم امر کن سے پیدا فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا عورت کو پیدا ہو جا، وہ پیدا ہو گئی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور فرمایا پھر اللہ نے ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا۔ اتنی پاپولیشن ہو گئی کہ کروڑوں اور اربوں میں ہو گئی ہے۔ کتنے قبرستانوں میں چلے گئے ہیں، روزانہ کتنے جا رہے ہیں، روزانہ کتنے آ رہے ہیں اور کتنے جی رہے ہیں، لیکن پھر ایک مرتبہ فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے، جس کا واسطہ دے کر کے تم سوال کرتے ہو، کسی بھی چیز کا سوال کرتے ہو، اور خاص طور پر رشتہ ازدواج کا سوال کرتے ہو۔ جب کسی کے یہاں لڑکی مانگنے کے لیے جاتے ہو تو واسطہ دیتے ہو، کہیں کا؟ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہو، اور اللہ کا واسطہ کیا ہوتا ہے؟
ہمارا لڑکا شریف ہے، ہمارا لڑکا دیندار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، نیک ہے، صالح ہے، یہ ہے وہ واسطہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس واسطے کو دے کر تم نکاح کر کے لاتے ہو اس واسطے کا خیال رکھو اور رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھو مطلب یعنی حتی الامکان اپنے رشتوں کو بنانے کی اور جوڑنے کی اور باقی رکھنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاشرہ پتہ نہیں، واللہ اعلم بالصواب، اس میں کہاں تک سچائی ہے، یہاں کی صورتحال کیا ہے مجھے علم نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے دوسرے لوگوں سے تعلقات تو بہت مضبوط ہیں، لیکن آپسی رشتہ داریوں میں تعلقات انتہائی درجے کھٹاس کو پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ تعلقات اپنے رشتہ داروں ہی سے مضبوط کیے جائیں۔ ہمارے نوجوانوں کو آج عام طور پر پتہ نہیں کیا ہو گیا، طلاق کے واقعات ہمارے معاشرے میں اتنی کثرت سے ہونے لگے ہیں کہ شاید ہی کوئی تحصیل اور شاید ہی کوئی کورٹ اور شاید ہی کوئی کچہری ایسی ہو جہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہماری مسلم خواتین، ہماری مسلم بیٹیاں، ہماری مسلم بہنوں کے طلاق کے کاغذات اور طلاق کے واقعات پیش نہ آ رہے ہوں۔ آپ ہو سکتا ہے اس بات کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے زندگی جو عطا فرمائی ہے نبھانے کے لیے عطا فرمائی ہے، چلانے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ طلاق یقیناً ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ اب اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں، کوئی چارہ ہی نہیں، تو اسلام نے اس کو مشروع کیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جب آپ ٹرین میں اے سی ڈبے میں سفر کرتے ہیں تو آپ داخل ہوتے ہی آپ دیکھنا آپ کو ایک طرف اس دروازے کے پاس میں ہتھوڑی لگی ہوئی ٹنگی ہوئی ملے گی، اس میں ہتھوڑی ہوتی ہے۔ وہ ہتھوڑی کائیں کے لیے ہوتی ہے؟ وہ ہتھوڑی ہوتی ہے اے سی کے کانچ توڑنے کے لیے، کیونکہ اے سی میں تو سارے کانچ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کائیں کے لیے ہوتی ہے؟ ان کانچوں کو توڑنے کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کانچوں کو کب توڑا جائے؟ اب آپ ضرورت سے زیادہ عقل مند بنیں اور داخل ہوتے ہی ہم سیٹ پہ بعد میں بیٹھیں گے، پہلے اس ہتھوڑی کا استعمال کر کے تو دیکھیں، اس کا پریوگ کر کے تو دیکھیں، اس کا یوز کر کے دیکھیں، اور دے کانچ پھوڑنا شروع کر دیے تو بتائیے پھر جو ہے ریلوے والے بھی آپ کا قاعدے سے استقبال کریں گے، پھر وہ آپ کا ہاردک ابھینندن کریں گے ڈنڈوں کے ذریعے سے کہ آپ تشریف لائیے، پھر آپ کا استقبال ہے۔ تو وہ رکھی ہوئی کائیں کے لیے ہے؟ ایمرجنسی میں اگر کوئی پھنس جائے اور ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ اب باہر نکلنے کے لیے مان لو آگ لگ گئی، افراتفری کا عالم ہے، تو وہ ہتھوڑی اس لیے رکھی گئی اس سے کانچ پھوڑو اور باہر نکل جاؤ، کیونکہ اگر کانچ نہیں پھوڑو گے تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ بس یہی مثال طلاق کی ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ بالکل کوئی سبیل ہی نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کتنا برداشت کیا جائے۔ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا۔ اسی صورت میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگو، اے مردو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی جانب سے کوئی ناگوار بات پسند آ جائے تو کیا کرو؟ فرمایا اس کو برداشت کرو۔ کیوں؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے تمہاری بہت ساری بھلائیاں اسی کے اندر پوشیدہ کر رکھی ہے۔ کون سی بھلائیاں ہیں؟ مردوں کو جتنی بھی عزت عطا ہوتی ہے اس میں بہت اہم رول اور بہت اہم کردار عورت کا ہوتا ہے۔ مرد کے بچوں کی نسبت کی جاتی ہے مرد کی طرف، لیکن اس کا تحمل اور اس کو برداشت کرنے کی ساری طاقت اور ساری کی ساری صلاحیت کس کی استعمال ہوتی ہے؟ عورت کی استعمال ہوتی ہے۔
تو اللہ نے عورتوں کے ذریعے سے مردوں کو عزت عطا فرمائی، اس لیے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہیں، یعنی تمہاری ایک ایک چیز کی نگہداشت رکھنے والا ہے۔ اور اس لیے میرے بھائیوں، اچھی معاشرت، عبادات، اگر ہمارے تعلقات، اگر ہم مان لو فرض کر لو کوئی عورت شوہر کی نافرمان ہے، شوہر کی غیبت کرنے والی ہے، یا کوئی مرد اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے والا ہے اور اس کو زد و کوب کرنے والا ہے، مار پیٹ کرنے والا ہے اور ظالم ہے، اب وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد بندوں کے بندوں پر اور اللہ نے مردوں کے عورتوں پر، عورتوں کے مردوں پر جو حقوق رکھے ہیں، اگر اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا تو پھر عبادات میں بالکل بھی مٹھاس پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی کام تو برابر کر رہے ہیں، وقت بھی برابر لگ رہا ہے، فیس بھی برابر ادا کی ہوئی ہے، اور جو ہے بالکل لیگل ڈیٹ میں بیمہ ہیں، لیکن بہت سارے کام غیر قانونی ہیں، اس لیے کلیم پاس نہیں ہو پائے گا، ثواب کا کلیم پاس نہیں ہو پائے گا اور ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شرطیں تھیں ان میں سے بہت ساری شرطیں کھو دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے عام معاشرے کو یہ تعلیم دی ہے، اچھی معاشرت کو پیدا کرنے کے لیے، اچھی معاشرت کو جنم دینے کے لیے اور وجود میں لانے کے لیے اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات اور قرآن، یہ سورہ نساء ہر مرد اور ہر عورت کو پڑھنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ آسان تفسیر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن انتہائی آسان زبان میں، یعنی وہ ہے ہی پبلک کے حساب سے، اس میں نہ تو زیادہ عربی زبان کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں، نہ اس میں زیادہ اصول بیان کیے گئے ہیں، وہ اس کو اتنی عام انداز میں بیان کیا گیا کہ ہر کس و ناکس اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے۔ آسان معرف القرآن کا مطالعہ کریں، مفتی ادریس صاحب کاندھلوی کے معرف القرآن اس کا مطالعہ کریں، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ابن کثیر جو اردو میں بھی چھپ چکی ہے اس کا مطالعہ کریں، یعنی آپ پڑھ کر دیکھیں، اتنے مسائل اور اتنے احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ آپ بھی کہیں گے کہ واقعتاً قرآن نے ہماری نس نس سے گویا کہ بحث کی ہیں اور زندگی گزارنے کا ایک مسئلہ قرآن نے ہم کو سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ایک اعلان یہ سن کر جائیں